بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور محاورہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یعنی حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام حکیم بھی ہے۔ اس کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جنہیں سمجھنے سے ہماری عقلیں قاصر ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے 27ویں رجب پیر کی شب میں معراج کروائی۔ اس معراج میں کئی حکمتیں ہیں جن کا ہمیں مکمل علم نہیں، البتہ علماء کرام نے جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے 5 حکمتیں سنیے۔ نمبر 1، سارے مراتب طے کروائے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ تمام معجزات اور درجات جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے گئے، وہ تمام بلکہ ان سے بڑھ کر کئی معجزات حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ درجہ ملا کہ وہ کوہ طور پر جا کر رب کریم سے کلام کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پر بلائے گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں بلائے گئے تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی، جس میں اللہ پاک سے کلام بھی ہوا، آسمان کی سیر بھی ہوئی، جنت و دوزخ کا معائنہ بھی ہوا۔ غرض یہ کہ وہ سارے مراتب ایک ہی معراج میں طے کرا دیے گئے۔ نمبر 2، ایمان بالغیب کا مشاہدہ کیا۔ معراج مصطفیٰ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تمام پیغمبروں نے اللہ کریم کی اور جنت و دوزخ کی گواہی دی اور اپنی اپنی امتوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھوایا، مگر ان انبیاء کرام میں سے کسی کی گواہی نہ تو دیکھی ہوئی تھی اور نہ ہی سنی ہوئی، اور گواہی کی انتہا دیکھنے پر ہوتی ہے، تو ضرورت تھی کہ ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت پاک میں سے کوئی ایسی ہستی بھی ہو کہ جو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر گواہی دے۔ اس کی گواہی پر شہادت کی تکمیل ہو جائے۔ یہ شہادت کی تکمیل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام چیزوں کو اپنی مبارک آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ نمبر 3، مالک کونین نے اپنی سلطنت دیکھی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام خزانوں کا مالک بنایا ہے۔ اللہ پاک پارہ 30 سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ حضور مالک کونین شب اسراء کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا کہ زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں لائی گئی اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ پاک کے خزانوں کا خازن ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے اس کی تمام سلطنت کے مالک ہیں، اسی لیے جنت کے پتے پتے پر حوروں کی آنکھوں میں غرض یہ کہ ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ چیزیں اللہ کریم کی بنائی ہوئی ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دی ہوئی ہیں۔ تو معراج کروانے میں اللہ پاک کی مرضی یہ تھی کہ 2 جہانوں کے خزانوں کے مالک کو اس کی ملکیت دکھا دی جائے، چنانچہ اس لیے معراج کی رات یہ سیر کروائی گئی۔ نمبر 4، سلسلہ شفاعت میں آسانی۔ کل بروز قیامت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت فرمانی ہے، بلکہ شفاعت کا دروازہ آپ سے کھلنا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے عجائبات، جنت کے درجات اور جہنم کا مشاہدہ کرا دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں تاکہ قیامت کے ہولناک دن کی ہیبت آپ پر طاری نہ ہو سکے، پورے عزم و استقلال کے ساتھ شفاعت کر سکیں۔ نمبر 5، وحی کی تمام اقسام کا شرف۔ وحی کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ پاک بلا واسطہ کلام فرمائے، اور یہ وحی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ معراج کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام اقسام وحی سے شرح پائیں۔ کتب تفاسیر میں لکھا ہے کہ آمن الرسول والی آیات جو کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اللہ پاک سے بلا واسطہ سنی۔ اسی طرح کچھ سورۃ الضحیٰ اور کچھ سورۃ علم نشرح معراج کی رات سنی۔